نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کا 7واں دن ہے اور انشاءاللہ ہم پھر سے جو ہے نا وہ 5 پوائنٹس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں ہمیں انکریز کرتے ہیں، اللہ کی پہچان کروائیں، وہ ہم دیکھیں گے 7ویں پارے سے۔ تو پہلا نمبر پہ سب سے پہلے ہے آیت نمبر 54 سورۃ الانعام کی، جس میں اللہ تعالیٰ میں کیا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے۔ دیکھیں انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہو اور وہ ہر حال میں ہمارے پہ رحم ہی کرے، اور جو کوئی بھی برائی کرے نادانی کے ساتھ پھر توبہ کرے اس کے بعد اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیمی، اس کی رحمت اور بخشش پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غلطی سے گناہ ہو گیا، ہوتا ہے، ہر دن ہوتا ہے، مطلب کون سا ایسا دن ہے جس میں ہم سے غلطی نہ ہو، یا ہم اس جو ہمارے کام ہیں ان کا ہم حق ویسا ادا کر سکیں، یا ہم کسی چیز پہ کسی کام میں ظلم نہ کریں، ہر دن ہے نا۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ اس کے بعد ہم توبہ کر کے اصلاح کریں، ایٹ لیسٹ یہ کہیں کہ اللہ مجھ سے اچھا نہیں ہوا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دے اور اب میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ تو ہم نے ہر رمضان کے دن، رمضان کے اندر، رمضان کے باہر، ہم نے یہ نہیں بھلانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں ان ساری کی ساری غلطیوں کے بعد جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے پر اچھی طرح سے، پوری طرح سے قادر ہے۔ اور یہ تھی آیت نمبر سورۃ الانعام، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 55، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آج کی دوسری آیت پر، جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے بارے میں۔ اگین سورہ جو ہے انعام ہے، اس کی بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 60، جس میں اللہ تعالیٰ کیسے سب کچھ جانتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہ تو کہہ دیتے ہیں نا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، لیکن اس کی ڈیٹیل، یہ ساری غیب کی چابیاں بھی اس کے پاس ہیں جو کسی کو بھی نہیں پتہ، وہ جانتا ہے۔ لا يعلمها الا هو، جو کچھ خشکی میں اور سمندر میں، اب صرف ایک وقت کے لیے امیجن کریں خشکی میں کیا کیا کچھ ہے، کتنے جانور ہیں زمین کے اندر، اوپر ہوا میں، سمندر میں کیا کیا کچھ ہے، جانوروں میں سے، پلانٹس میں سے، ٹھیک ہے، ہوا میں، اور پھر کوئی پتا بھی نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، نہ کوئی دانہ۔ اب مطلب اسے دیکھیں، وہ پہلے زوم آؤٹ تھا کہ سمندر اور خشکی، پھر زوم ان ہو رہا ہے کہ ایون ایک پتا یا ایک دانہ بھی ہے نا اندھیرے میں، اور وہ چاہے جو ہے نا وہ تر ہے یا وہ ہے وہ خشک ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کتاب میں، اور اسی کے سارا علم ہے۔ تو وہی روح بھی قبض کرتا ہے یار رات کو، وہ رات کو بھی ہم جو کرتے ہیں اور ہماری روح قبض ہوتی ہے اس کا علم بھی اس کے پاس، دن میں بھی ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا علم بھی اس کے پاس، اور جب دن کا رات کا سارا عمل اس کے پاس ہے، لکھا ہوا ہے، سیو ہے، مطلب دانے تک کا اس کو علم ہے، پتے پتے تک کا اس کو علم ہے، زمین کا، خشکی کا، تری کا، سب علم ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ ہمیں پھر سے اٹھا دے گا جب پوری کی پوری ہماری مدت مقرر ہوگی، ہمیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر ہم نے واپس اسی کے پاس لوٹنا ہے اور وہ ہمیں بتا دے گا جو ہم عمل کیا کرتے تھے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو ہم اس چیز سے کنیکٹ کریں۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، مجھے خیر میں سے دے، لیکن یہ کہ میرے ایک ایک وقت کا، جس طرح ایک ایک دانہ اور ایک ایک پتا بھی وہ جانتا ہے، تو میرے دن اور رات کے ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے کا عمل بھی وہ جانتا ہے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ میں یاد رکھوں کہ وہی رات کو مجھے موت دے رہا ہے، پھر زندہ کر رہا ہے، میں نے واپس اسی کے پاس جانا ہے، وہ مجھے اٹھا لے گا اور پھر مجھے بتا دے گا جو کچھ میں عمل کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی، آیت نمبر 63 ہے سورۃ الانعام کی، کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نجات دیتا ہے اندھیروں میں، کس کے؟ خشکی کے اور تری کے۔ تو اب کتنی صحیح بات ہے کہ جب ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں، چاہے ہم جو ہے نا وہ اس کے اندر ہوں، پانی کے اندر ہوں، چاہے ہم زمین کے اوپر ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، دنیا میں کسی کونے میں،
مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں نا، اور اس وقت جو عاجزی کا اور خفیہ پکارنے کا حال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے نجات دے دی تو جو ہے نا کیا نام ہے ہم یقیناً شاکرین میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ میں کہہ رہی ہوں واقعی کون ہے ہمیں؟ قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اس کے بعد، ٹھیک، اور ہر قسم کے کرب سے، یہی نہیں یہ جس کرب میں تم نے دعا کی ہے وہی نہیں، ہر قسم کے کرب سے، ہر غم سے، لیکن پھر تم شرک کرتے ہو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ شرک مطلب ایسا ہی ہو کہ ہم اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیتے ہیں، بلکہ یہ کہنے کی بات ہے کہ کیا ہم اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے پکارا تھا مشکل میں، کہیں مشکل کے بعد اسے بھول تو نہیں جاتے؟ ویسا اسے کنیکشن نہیں رہتا، ویسی دعائیں نہیں رہتی، تو ہم نے مشکل کے بعد بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہو۔ مشکل سے بھی تو اسی نے نکالا تھا نا۔ تو یہ ہماری آیت نمبر جو ہے نا 4 آج کے دن کی جو ہے آیت نمبر 3، اور یہ ہے آیت نمبر 64 سورۃ الانعام کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو ساری باتیں سمجھ آ گئی تھی نا، وہ ساری کیا کہ اللہ ہی نے ان کو دکھائی تھی بادشاہت آسمان اور زمین کی، تاکہ وہ کیا یقین لینے والے میں سے ہو جائے۔ اور یہ کیا ہے، یہ بیسیکلی یہ جو آیات ہیں یہ سٹارٹنگ میں ہے اس پورے واقعے کی، جب وہ رات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ ستارہ میرا رب ہے، پھر کہا تھا نہیں ہے تو ڈوب گیا، پھر سورج کو دیکھ کر کہا تھا کہ نہیں یہ ہے، پھر چاند کو دیکھ کر کہا تھا، پھر کہا تھا نہیں یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات انہیں سمجھا دی تھی، سارے لوگ ادھر کے مشرک تھے، سارے لوگ جو ہے باپ تک جو ہے نا وہ بت پرست تھا، بلکہ بتوں کی فیکٹری کا وہ تھا، آپ کہیں کہ مینوفیکچرر تھا۔ تو جب وہ سارے وہ تھے، اس کا جو ہے نا مطلب گھر میں ہی ان کے اتنا شرک تھا، تو کس نے ان ساروں کے بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی تھی؟ اللہ نے۔ کس نے ان کو یقین دے دیا، ان کو ایمان دے دیا، ان کی جو بات تھی وہ سمجھا دی۔ اسی طرح اگر ہم نے بھی کوئی بات سمجھنی ہے، ہمیں بھی یقین چاہیے، ہمیں بھی ایمان چاہیے، تو چاہے سارے لوگ ہمارے اندر جو ہے نا وہ نہ ہوں، کنڈیوسو نہ ہوں، ان میں سے کوئی بھی حق پر نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم اکیلے ہی کو چن لے گا، ہم اکیلے ہی کو سکھا دے گا۔ لیکن اصل بات کیا ہے، کیا ہم، جو ہم نے پہلے بات کی تھی، کیا ہم اصلاح کا اور ہم ایمان لینے کا اور ہم ہدایت پانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر ہم ہدایت پانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کوئی اسباب نہیں بھی ہوں گے نا، تو بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا، دکھا دے گا، سمجھا دے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا اور سمجھا دیا تھا پوری کائنات کی نشانیاں، اور وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی آیت نمبر 75 سورۃ الانعام کی۔ اور اب ہم کریں گے اپنی 5th آیت اور فائنل آیت آف دا ڈے، اگین بہت خوبصورت، کہ جس سے مجھے یہ ہو رہا تھا کہ واقعی زمین و آسمان میں جہاں کہیں بھی دیکھیں نا، ہم جس چیز کو دیکھیں ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جو ہے نا وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والا ہے دانے کا۔ ہر دن دیکھیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، افطاری کے وقت، سحری کے وقت، اس دانے کو کس نے پھاڑا، گٹھلی کو کس نے پھاڑا، اس سے فروٹ کس نے نکالا، زندہ کو نکالتا، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، وہ مردہ سیڈ ہوتا ہے، مردہ انڈا ہوتا ہے، اس سے چکن نکالتا ہے، ٹھیک، کس طرح وہ مردے سے جو ہے نا وہ زندہ نکالتا ہے، چاہے ویجیٹیبلز ہیں، فروٹ ہے، چکن ہے، اور پھر کس طرح وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، کیسے سارے لوگ جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، انسان زندہ ہوتے ہیں، جانور زندہ ہوتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، پودے بھی، پھر مطلب اللہ تعالیٰ ساری زندگی کا اختیار تو اس کے پاس ہے نا، زندگی موت کا پوری آلٹریشن، مطلب پوری کائنات میں جو چل رہا ہے، تو پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ پھر وہ صبح کو بھی نکالتا ہے، پھر رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، پھر سورج اور چاند کو بھی حساب سے چلنے والا بنایا۔ یہ تو اس کا بڑے اندازے کے ساتھ چل رہے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ چاند کی فری فلوٹنگ چل رہا ہے اور سورج کی فری فلوٹنگ چل رہا ہے، دن کا جب دل کرتا ہے وہ آتا ہے، رات کا جب دل کرتا ہے، اتنے پراپر ایک سیکنڈ کی آرگنائزیشن کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر رات کو تاروں کو کس نے بنایا تاکہ ہم اس سے ہدایت پا جائیں اندھیروں میں، خشکی اور تری کے، اور اپنی کھول کر آیات بیان کرتا ہے علم رکھنے والوں کے لیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم علم رکھنے والوں میں سے ہیں کہ جب ہم زردہ سے مردہ کی ٹرانزیشن، مردہ سے زندہ کی ٹرانزیشن، صبح کا آنا، رات کا آنا، سورج، چاند، رات کو ستارے، اندھیرے، اور جو ہے نا کیا نام ہے خشکی اور تری میں، یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں، کیا ہم اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں؟ اور اگین ابھی ختم نہیں ہوئی، اور بھی خوبصورت ہے کہ اسی نے پیدا کیا تمہیں ایک نفس سے، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سونپنے کی جگہ، مطلب دنیا میں ایک رہنے کا ٹھکانہ ہے، پھر ایک اس کے بعد مطلب دنیا میں چلنے پھرنے کا بھی ٹھکانہ ہے، پھر رات کو سونے کا ٹھکانہ ہے۔ بالکل اس طرح کہتے ہیں، اس کی دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے، دنیا میں رہنے کا ٹھکانہ اور پھر قبر میں سو
سونپے جانے کا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیات بیان کی ہیں تاکہ تم سمجھو کہ ہمیں ہمارے گھر اور جو ٹھکانے ہیں اور جہاں ہمارے آفیسز ہیں، دن کے جہاں ہم کام کرتے ہیں، رات کے جہاں ہم کرتے ہیں، کیا وہ اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اسے ہر قسم کی نباتات نکالی، پھر اسے نکالا سبز شاخ، اور وہ اس سے کیا نکالتا ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تانے نکالتا ہے، اور کھجوروں کے درخت اور گھابے نکالتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ باغات نکالتا ہے انگوروں کے، اور زیتون اور رمان، زیتون نکالتا ہے، انار نکالتا ہے، ملے جلے اور غیر ملے جلے، اور دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پکے، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے اگین علم، ایمان، ان ساری چیزوں میں اضافہ ہونا کیسے ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں گے۔ تو آج کے لیے اسپیسیفکلی ہم نے کوشش کرنا ہے کہ یہ جو مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ کا نکالنا، پھر اس کے بعد جو ہے نا کس طرح وہ رات اور دن کا سائیکل، سورج اور چاند، کس طرح رات کے ستارے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے رہنے کی جگہ، سونپنے کی جگہ پانی اتارتا ہے، اسے کس طرح ہری ہری چیزیں نکالتا ہے، کتنی ورائٹی کے ٹریز ہیں، کتنی ورائٹی کے پلانٹس ہیں، اور پھر اس میں کتنی ورائٹی کے فروٹس ہیں۔ جب ہم اس پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی اضافہ کرے گا اور ایمان میں بھی اضافہ کرے گا۔ یا اللہ ہم آپ سے، آپ کے علم کا اور آپ کے پاس سے ہی ہم ایمان کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں یا اللہ کہ آپ نے اپنے اوپر جو ہے وہ رحمت کو وہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، بس جب ہم سے کوئی برائی ہو جائے، جانتے پوچھتے نہ جانتے پوچھتے، تو ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں اصلاح کرنے والا بنا دے، اور ہمیں بخش دے اور رحم کر دے۔ آپ کے علاوہ تو کوئی غفور الرحیم ہے ہی نہیں۔ یا اللہ غیب کی ساری کنجیاں بھی آپ کے پاس ہی ہیں، آپ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یا اللہ پر پتہ بھی کرتا ہے آپ کے علم میں ہے، جو کچھ بھی تری میں خشکی میں ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ آپ ہی موت دیتے ہیں رات کو، اور یہ جانتے ہیں جو میں دن میں عمل کرتی ہوں، اور آپ مجھے واپس قیامت کے دن اٹھانے والے ہیں۔ یا اللہ میرے سارے اعمال کو، ایک ایک سیکنڈ کے، ایک ایک لمحے کے اعمال کو بہترین بنا دے، اس علم کے ساتھ کہ اللہ میرا ایک ایک عمل جانتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ ایک ایک پتے کو بھی جانتا ہے اور ایک ایک دانے کو بھی جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے نجات دیتے ہیں، جہاں کہیں بھی مشکل میں ہو، حال کرب میں جب میں نے آپ کو پکارا خفیہ طور پہ عاجزی کے ساتھ، بس جب آپ مجھے مشکل سے نکال دیتے ہیں تو بھی مجھے اپنا فرما بردار رکھنا، اپنے سے جڑنے والا رکھنا، مشکل میں بھی اور آسانی میں بھی۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکوت دکھا دی تھی اور انہیں یقین میں ان کے اضافہ کر دیا تھا، اسی طرح مجھے بھی زمین و آسمان کی ملکوت دکھا دے اللہ، دکھا دے، سمجھا دے، ایمان کے راستے دکھا دے، ہدایت کے راستے دکھا دے، سمجھا دے، اور پکڑ کر مجھے لے جائے یا اللہ ان رستوں پہ، اور استقامت دے۔ اور پھر یا اللہ مجھے غور و فکر اور تفکر کرنے والا بنا، کیسے زندہ سے مردے کو اور مردے کو زندہ سے نکالتے ہیں، صبح کو کیسے پھاڑتے ہیں، رات اور دن کیسے بنائے، سورج اور چاند کیسے بنائے، ستارے کیسے بنائے ہیں تاکہ ہم ہدایت پا جائیں، پانی کیسے آسمان سے اتارے، اسے نباتات کیسے نکالے ہیں، دانے کیسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائے ہیں، یا اللہ اتنی ورائٹی کے پھل کیسے آپ نے اگائے ہیں، جس میں انگور ہیں، زیتون ہیں، انار ہیں اور کھجور ہیں، اور کس طرح یا اللہ ہم ساروں کو بھی ایک نفس واحدہ سے آپ نے پیدا کیا یا اللہ، اور پھر کس طرح ہمارے رہنے کی جگہ اور ٹھکانہ، اور وہ ہے کیا کہتے ہیں دن میں چلنے پھرنے کی جگہ ہے، رات کو واپس سونپے جانے کا ٹھکانہ ہے، قبر کا ٹھکانہ ہے، اور کس طرح آپ نے سارے کے سارے پھلوں کو پکاتے ہیں آپ کس طرح اللہ مجھے ان مؤمنین اور ان علم رکھنے والوں میں سے بنا جو آپ کی نشانیوں پر غور و خوض کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور آپ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔